اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ روزے کو ہم رکھتے ہیں، خدا کی نظر میں وہ کس حد تک پاورفل ہے، وہ ہمارے ذہنوں سے واقف ہوتا ہے کہ ہم کس بات کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہمارا روزہ ریاکاری کا روزہ ہے، ہمارا روزہ دکھاوے کا روزہ ہے، یا پھر ہم حقیقی روزہ خدا کے لیے رکھتے ہیں۔ خدا مسیح یسوع کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل 6 باب، اور اس کی ہم 16ویں آیت سے پڑھیں گے 18ویں آیت تک۔ یہ لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج جو میرا عنوان، میرا ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ روزے کی برکت۔ یعنی اب جسے سیزن میں سے ہم گزر رہے ہیں یا روزوں میں سے ہم گزر رہے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ جس روزے کو ہم رکھتے ہیں، خدا کی نظر میں وہ کس حد تک پاورفل ہے، یا خدا کیسے دیکھتا ہے اپنے بندہ کو جب وہ روزہ کے اندر ٹھہرتا ہے۔ یسوع مسیح نے جب روزہ کے بارے میں اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، تو اس نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو کس کی طرح نہ بنانا اپنی صورت کو، ریاکاروں کی طرح اداس نہ اپنی صورت کو بنانا، اپنا منہ کو نہ بگاڑنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ تجھے روزہ دار جانے، لوگ سوچیں کہ یار اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، یا پھر لوگوں کی نظر میں آپ روزہ دار ہو جائیں۔ در حقیقت یسوع مسیح کے اس پیسیج کو دینے کی، یسوع مسیح کے یہ کلام کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ یعنی روزہ وہ بھی ہے جس کا کوئی اجر نہیں ہے، اور روزہ وہ بھی ہے جس کا اجر باپ یعنی خدا کی طرف سے ہے۔ ایسے بھی اس دور میں اور آج بھی روزے رکھے جا رہے ہیں جو خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہیں، اور یسوع مسیح یہی اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو ایسا روزہ مت رکھو جو ریاکاری کا روزہ ہو، جو دکھاوے کا روزہ ہو، جو کسی کو دکھانے کے لیے آپ روزہ رکھیں، یا جو کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ روزہ رکھیں، یا یہ سوچیں کہ جب لوگ مجھے روزہ دار جانیں گے تو شاید میری عزت کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ روزوں میں چھپ چھپ کر کھاتے پیتے ہیں، دنیا کو کیا دکھاتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، لیکن حقیقت میں ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ریاکاری ہے، اور وہ بھی ریاکاری ہے کہ جب ہم روزہ ہی رکھیں کہ تاکہ دنیا جانے کہ ہم روزے دار ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ ایسے روزے کا کچھ بھی اجر نہیں ہے۔ جو بھی شخص ایسا روزہ رکھتا ہے باپ سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پھر کون سا روزہ ہے جو ہماری زندگی میں اجر کو لے کر آتا ہے؟ یسوع مسیح نے آگے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ کون اپنا اجر پا چکے؟ جنہوں نے صرف دکھانے کے لیے روزہ رکھا، لوگوں نے دیکھا اور ان کو ان کا اجر مل گیا۔ لیکن جس نے خدا کی حضوری کے اندر روزہ رکھا، جو خدا کی حضوری کے اندر روزے میں بیٹھ گیا، جو خدا کی حضوری میں جھک گیا روزے کے اندر، یسوع مسیح ان کے بارے میں کہتے ہیں بلکہ جب تو روزہ رکھے، پہلے کیا یسوع نے کہا کہ ریاکاروں کی طرح، دکھاوے کی طرح روزے مت رکھنا۔ اب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے، یہ انڈیویجولی یسوع مسیح ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو کیا کر، اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ تیل تازگی کو ظاہر کرتا ہے، تیل تازگی کی علامت ہے۔ جہاں پر تیل ہوتا ہے اس کا مطلب وہاں پہ فریشنس ہوتی ہے، تازہ دم ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ہماری سکن جب ڈرائی ہو جاتی ہے، خشکی جب اس پہ آ جاتی ہے، تو پھر اس کو جب ہم تیل لگاتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ایک دم تازہ دم ہو جاتی ہے۔ بالکل تیل جب اپلائی کیا جاتا ہے تو وہاں پر تازگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تیل کا لگایا جانا تازگی کو دکھاتا ہے۔ اور یسوع نے کیا کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں کیا ڈال؟
तेल डाल, खाक डाल, राख डाल, क्या कहा सुने, तेल डाल। खुदावन यीशु मसीह ने हमें राख और खाक से निकाल कर उस तेल के अंदर ले आया है जो ताजगी का और अनॉइंटेड का तेल है, मस्सा का तेल है। यीशु ने कहा कि जब तू रोजा रखे तो अब तूने अपने ऊपर तेल को डालना है। अब तू अनॉइंटेड होता जा रहा है, मस्सा से भरेगा, ताजा होगा। और मुंह धो ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। उसने कहा बाप जो पोशीदगी में छुपा हुआ है, दुनिया को तो हम दिखा रहे हैं लेकिन हम उस खुदा को, उस बाप को नहीं दिखा रहे जो पोशीदगी में हमें देख रहा है। वो हमारे दिलों को जानता है कि हम रोजा क्यों रखते हैं। वो हमारे जहनों से वाकिफ होता है कि हम किस बात के लिए रोजा रख रहे हैं। हमारा रोजा रयाकारी का रोजा है, हमारा रोजा दिखावे का रोजा है, या फिर हम हकीकी रोजा खुदा के लिए रखते हैं। मेरे अजीजों, जो रोजा खुदावन के हुजूर मकबूल है उसका बड़ा अजर है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले यीशु मसीह सिखाते हैं कि जब तू रोजा रखे तो इस गर्ज से रोजा रख के तेरा बाप तुझे रोजादार जाने। ऐसा रोजा रखें कि खुदा के हुजूर वो रोजा मकबूल ठहरे। दुनिया उसे जाने या ना जाने, लेकिन खुदा जरूर जान जाए कि मेरे बंदा ने रोजा रखा हुआ है। यीशु चाहते हैं कि ऐसा रोजा हम रखें। क्यों यीशु चाहता है कि हम ऐसा रोजा रखें? क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि इस रोजे में क्या है, अजर है, फायदा है। ये बेफायदा नहीं जाता। ये रोजा सिर्फ वो रोजा नहीं है कि हम भूखे रहे सारा दिन और हमने खत्म कर दिया। यीशु फरमाते हैं कि ये वो रोजा है जिसका अजर है। मेरे साथ निकालिए यशाया 58, 8वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, अब अगर इसके हम ऊपर से पढ़ें तो हकीकी रोजा। अब हम अजर की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि यीशु मसीह कौन सा रोजा हमसे चाहता है, वो रोजा जो बाप की नजर में रोजा हो, ना कि आदमी और इंसान की नजर में। अब इसका क्या अजर है? यशाया 58 वर्स 8, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरे चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां हूं। अगर तू उस जुए को और उंगली से इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और अजरा दिल को असुदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तीरगी दोपहर की मानिद हो जाएगी। और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशहाली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सैराब बाग की मानिद होगा और उस चश्मा की मानिद जिसका पानी कम ना हो।